اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا متقیان کا خطبہ نمبر 22 نہج البلاغہ کے مطابق آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے صدقہ جاریہ اور نیکیوں میں شمار فرمائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان نے اپنے گروہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور اپنی فوجیں فراہم کر لی ہیں تاکہ ظلم اپنی انتہا کی حد تک اور باطل اپنے مقام پر پلٹ آئے۔ خدا کی قسم انہوں نے مجھ پر کوئی سچا الزام نہیں لگایا اور نہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان انصاف برتا۔ وہ مجھ سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس خون کا عوض چاہتے ہیں جسے انہوں نے خود بہایا۔ حضرت عثمان کے خون کے بارے میں مولا متقیان نے فرمایا، اور اس خون کا عوض چاہتے ہیں جسے انہوں نے خود بہایا ہے۔ اب اگر اس میں میں ان کا شریک تھا تو پھر اس میں ان کا بھی تو حصہ نکلتا ہے، اور اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں میں نہیں تو پھر اس کی سزا بھی صرف انہی کو بھگتنا چاہیے۔ مولا صاف فرما رہے ہیں کہ وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، میں اس میں بالکل شریک نہیں ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ میرے خلاف پیش کریں گے اور وہ انہی کے خلاف پڑے گی۔ جو سب سے بڑی دلیل وہ میرے خلاف پیش کریں گے وہ انہی کے خلاف پڑے گی۔ وہ اس ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ خون عثمان کی تہمت مجھ پر ثابت کریں اور لگائیں۔ یہ ہے ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ وہ اس ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے، اور جب دودھ منقطع ہو چکا ہے تو دودھ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور مری ہوئی بدت کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اف کتنا نامراد یہ جنگ کے لیے پکارنے والا ہے۔ اف کتنا نامراد مولا کے جملے ہیں، مولا متقیان فرما رہے ہیں اف کتنا نامراد یہ جنگ کے لیے پکارنے والا ہے۔ یہ ہے کون جو للکارنے والا ہے، اور کس مقصد کے لیے اس کی بات کو سنا جا رہا ہے، اور میں تو اس میں خوش ہوں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں تو خوش ہوں کہ ان پر حجت اللہ کی طرف سے تمام ہو چکی ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اگر ان لوگوں نے اطاعت سے انکار کیا تو میں تلوار کی باڑ ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ مولا متقیان فرما رہے ہیں کیا اگر ان لوگوں نے اطاعت سے انکار کیا تو میں تلوار کی باڑ ان کے سامنے رکھ دوں گا، جو باطل سے شفا دینے اور حق کی نصرت کے لیے کافی ہے۔ مولا کی تلوار باطل سے شفا دینے اور حق کی نصرت کے لیے کافی ہے۔ حیرت ہے کہ وہ مجھے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ میں نیزہ زنی کے لیے میدان میں اتر آؤں۔ حیرت ہے کہ وہ مجھے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ میں نیزہ زنی کے لیے میدان میں اتر آؤں اور تلواروں کی جنگ کے لیے جمنے پر تیار رہوں۔ یہ پیغام مجھے بھیجتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں رونے والیاں ان کے غم میں روئیں۔ میں تو ہمیشہ ایسا رہا ہوں کہ جنگ سے مجھے دھمکایا جا سکتا نہیں، جنگ سے مجھے دھمکایا نہیں جا سکا اور شمشیر زنی سے خوف زدہ نہیں کیا جا سکا۔ کبھی نہیں ہوا ایسا کہ مولا متقیان کو کوئی جنگ سے ڈرا سکا ہو، کوئی شمشیر زنی سے خوف زدہ کر سکا ہو۔ مولا فرما رہے ہیں میں تو ہمیشہ ایسا رہا ہوں کہ جنگ سے مجھے دھمکایا نہیں جا سکا اور شمشیر زنی سے خوف زدہ نہیں کیا جا سکا، اور میں اپنے پروردگار کی طرف سے یقین کے درجہ پر فائز ہوں۔
مولا متقیان فرماتے ہیں، اور میں اپنے پروردگار کی طرف سے یقین کے درجہ پر فائز ہوں اور اپنے دین کی حفاظت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔